مسمى عنده، یہ بتایا کہ اللہ نے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک مدت مقررہ دی، اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جس کا علم اللہ کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ یہ دو باتیں کہیں کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا بنی آدم، اور ان کے لیے ایک اجل مقرر کیا، اجل مسمى واجل مسمى عنده، ایک مدت مقررہ یعنی ہر ایک کی حیات، ہر ایک کی حیات پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، یہ اجل مسمى ہے، مقررہ مدت، اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی پوری دنیا کی مدت۔ یہ پوری دنیا کب تک رہے گی، آدمی کب تک جیے گا، اور پوری دنیا کب تک رہے گی، یہ دو اجل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک مدت مقررہ کا علم اللہ کو ہے، وہ قیامت کا علم ہے، پورے عالم کی اور ہر چیز کی موت ہے، آسمان اور زمین اور سب، وہ ایک اجل ایک مدت مقررہ ہے، وہ موت ہے سب کی، اور ایک موت ہے ایک انسان کی اپنی۔ تو ایک چھوٹی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت وہ ہر آدمی کی موت ہے، وہ چھوٹی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ قیامت میں جو جو چیزیں ہونے والی ہے وہ اس کو نظر آئے گی اس کی موت پر۔ جب تک زندہ تھا وہ نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نگاہ تیز ہو گئی۔ فبصرہ کالحدید، جب موت کی بے ہوشی آئی اور موت آئی تو آدمی کی نگاہ تیز ہو گئی، پہلے سامنے کی چیزیں دیکھتا تھا، پیچھے کی نہیں دیکھتا تھا، اب بہت کچھ دیکھے گا۔ کیوں کہ قیامت قائم ہو گئی، تو ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، اور ایک بڑی قیامت ہے جس کی تاریخ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سکا اجل مسمى عنده، یہ سب چیزیں اسے بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے، ایک عالم اور بھی ہے، وہ ہے اصل، اس کو اللہ نے باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ آخرت کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ آخرت کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا حاصل ہے، یعنی وہ باقی رہے گی، ختم نہیں۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ آخرت میں خیر ہے، دنیا میں فتنے ہیں، شر ہے، وہاں نہیں ہے، خیر ہے۔ جس کی آخرت بن گئی وہ خیر ہی خیر۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی آخرت بگاڑی ہے تو وہ بھوگ دے گا، ورنہ آخرت کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت کیسی ہے، کہ آخرت بہت اچھی ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، دنیا کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے دنیا دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، تقسیم کر کے دیتے ہیں، تقسیم کر کے دیتے ہیں، کیوں یہ پسند نہیں ہے۔ اور آخرت کہ اللہ کو آخرت پسند، تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم تو دنیا پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے۔ اس لیے انبیاء کرام جو آتے تھے وہ آخرت کا رجحان پیدا کراتے تھے، آخرت کا رجحان پیدا کرے کہ آدمی اپنے دین میں پکا اس وقت ہوگا جب اس کا رجحان آخرت کی طرف صحیح ہوگا، نہیں تو دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی زینت میں وہ آخرت کو کھو دیتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا مومن، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، بعد میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا،
اور اپنے قوم کو بھی کھلے لفظوں میں دعوت دی، اور دعوت دے کے یہ کہا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، وہ شاہی خاندان ہے، اے میری قوم، یہ تو دنیا گزارے کی چیز ہے۔ متاع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی فائدہ اٹھا لے پھر چھوڑ دے یا چھوٹ جائے۔ میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں، کام ختم ہو جائے گا تو کرسی پر سے اٹھنا پڑے گا۔ فائدہ جتنی ضرورت ہے اتنا فائدہ، آگے نہیں۔ کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے، جتنی ضرورت اتنا فائدہ۔ یہ نہیں کہ بیٹھے رہے تو بیٹھے ہی رہیں گے، کہ نہ بیٹھنے کا وقت تک بیٹھیں گے پھر اٹھنا پڑے گا، کیونکہ گزارے کے لیے ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہ کہا اپنے قوم سے، کیونکہ قوم شاہی خاندان ہے، ان کو دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ فرعون دھوکے میں ہی کہتا تھا یہ ملک ہمارا ہے، علیہ سلی ملک کو مصر کا ملک دیکھتے میں ہماری حکم، یہ تو تھوڑی دیر کا ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو گزارے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ آخرت کیا ہے کہ وہ تو دار القرار ہے، وہاں تو رہنا ہی رہنا ہے۔ آدمی صبر سے لوٹ کر کے اپنے گھر پر آتا ہے، صرف کہیں نہیں جاتا، کیا میرا جوڑا ہے اپنا جانا ہے، سفر تو گھر پر آنے کے لیے کیا۔ ایسا ہر آدمی مسافر ہے دنیا میں، وہ اپنے وطن پر جا رہا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہی نصیحت کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر چالو ہو گیا آخرت کی طرف۔ آج 1 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، اور اپنے آخر میں اپنا اسٹیشن اور تاریخ آئی تو اتر گئے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کہ ہاں یہی ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں آخرت دار القرار ہے، اس لیے آخرت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی آخرت کو سنبھالو، کیوں کہ وہی رہنے کی اور لوٹ کر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، وہ دعا ہماری رہبری کے لیے ہے، وہ دعائیں مانگنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اس کا مقصد مراد جاننا چاہیے۔ دعوت اور دعا اس کا تو جوڑ ہے، اس کا تو جوڑ ہے۔ دعوت زندگی دینی بنے، دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی دینی بنے، اور دینی زندگی بنا کر اللہ سے مانگے، کیوں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ لہ الملک و لہ الحمد، کلمہ توحید میں ہے کہ اللہ ہی کا ملک ہے، زمین ہو آسمان ہو، اللہ کی ملکیت، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا استعمال کرنے والا ہے، باقی سب چیزیں استعمال ہونے والی ہیں۔ یہ توحید ہے، ایک اللہ ہے، وہی کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مخلوق میں اس کی، فیصلہ بھی اس کا، کہ مخلوق میں اس کی، فیصلہ بھی اس کا، وہ اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق میں اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں۔ کسی کے لیے حیات کا فیصلہ کریں گے تو کوئی مار نہیں سکتا، کسی کے مرنے کا فیصلہ کریں گے کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کے لیے نفع کا فیصلہ کریں گے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ کریں گے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اس لیے
جب سب اللہ کا ہے تو اللہ سے خیر مانگنی ہے. تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا ہم کو سکھا رہے ہیں. دعا ہم کو سکھا رہی ہے. نبی داعی ہے, دعوت بھی دے گا اور دعا بھی مانگے گا تاکہ لوگ دعوت قبول کر کے دعائیں سیکھ کر کے اللہ سے مرادیں مانگے, اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروائے. تو دعا مانگی, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. کیونکہ آدمی کا دین بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ہاں, اس کا دین بگڑا یہ سب کچھ بگڑا. دین بگڑنے کے بعد کوئی صحیح بدلہ نہیں ملے گا. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین عربی کا لفظ ہے دال یا نون. دین کا ترجمہ ہے بدلہ. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں اس کا ترجمہ دیتا کہ روز جزا کا مالک, یعنی بدلہ والے دن کا مالک. بدلہ والا دن قیامت کا ہے, وہ آدمی کو بدلے ملے. تو دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. یہ تو اس کا لغوی ترجمہ ہے کہ لغت میں دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. اور اصطلاح میں یہ دین وہ طریقہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتے ہیں. وہ دین حق ہے. اس میں صحیح عقیدے ہوتے ہیں, صحیح اعمال ہوتے ہیں. دین میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدے ہوتے ہیں کہ اللہ کو صحیح ماننا, آخرت کو صحیح ماننا, قبر, قیامت, جتنی باتیں غیب کی ہیں اس کا یقین کرنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنا. یہ دین ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ, بالہدی ودین الحق. کہ خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, یعنی صحیح عقائد کے ساتھ, صحیح اعمال کے ساتھ. صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کو کیسا ماننا, آخرت کو کیسے ماننا, نبیوں کو کیسے ماننا, جنت جہنم کو کیسے ماننا, یہ چیزیں غیب کی ہیں. اس کو صحیح ماننا, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو وہ بھی ہم کو سکھایا. ان چیزوں کو صحیح مان کر اپنی زندگی صحیح گزارنے کے لیے کیا کیا اعمال کرنا وہ بھی سکھایا. دین حق. اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے. تو ہم کو اللہ نے میں نے کہا دین دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں, اللہم اصلح لی دینی, یا اللہ میرا دین سنوار دے.